بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس ملعون کی بادشاہت و حکومت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہ اس وقت ہوا جب ابلیس کی سلطنت و حکومت ہلاکت و تباہی کے قریب آ پہنچی، اور اس کے دل میں چھپے فخر و غرور کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ظاہر فرمانا چاہا، جسے وہ نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے جواب میں کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسے کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ جواب اس لیے دیا تھا کہ زمین پر اس سے پہلے رہنے والے جنات نے زمین پر فساد کیا اور خون بہایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہٰذا اب کوئی اور خلیفہ ہوگا تو وہ بھی ایسے کرے گا۔ لہٰذا کہنے لگے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح تعریف بیان کرتے رہتے ہیں اور پاکی بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بلا شبہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی میں ابلیس کے فخر و غرور اور اس کی سرکشی کو جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے لیے اس کے نفس نے باطل کو مزین کر دیا ہے اور دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں آدم کو پیدا کر کے ابلیس کی سرکشی کو ظاہر کر دوں گا تاکہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حکم ہوا کہ تمام روئے زمین سے مٹی لائی جائے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو حکم دیا تو وہ آسمان کی طرف بلند کی گئی، اور لیسدار مٹی سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو اس سے پہلے گارے کی خمیر کی شکل میں ہوتی تھی، اور یہ خمیر اس سے پہلے تربت یعنی کہ عام مٹی تھا۔ اس لیسدار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ ابن عباس، ابن مسعود اور چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ زمین نے کہا، میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو میرے اندر کوئی نقص پیدا کرے اور مجھے عیب لگائے۔ بس جبرائیل امین لوٹ آئے اور زمین سے کچھ نہیں لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر عرض کیا، اے میرے رب، زمین نے آپ کی پناہ مانگی تھی، میں نے اسے پناہ دے دی۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے بھیجا، ان سے بھی زمین نے پناہ مانگی، انہوں نے بھی پناہ دی، پھر وہ لوٹ آئے اور وہی بات کہی جو جبرائیل علیہ السلام نے کہی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو مٹی لانے کے لیے بھیجا، ان سے بھی زمین نے پناہ مانگی، لیکن انہوں نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں لوٹ جاؤں اور اس کا حکم نہ مانوں۔ بس انہوں نے روئے زمین سے مٹی اٹھائی، اور ایک جگہ سے نہیں بلکہ مختلف جگہوں سے سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی اٹھائی۔ اسی بنا پر آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف صفات اور مزاج پر پیدا ہوئی۔ پھر ملک الموت اس مٹی کو لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور اسے پانی سے تر کیا، یہاں تک کہ وہ لیسدار مٹی بن گئی، یعنی ایسی کہ جو ایک دوسرے سے چپک جاتی تھی۔ پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ تبدیل ہو گئی اور اس میں بدبو پیدا ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے عدیم حصے سے پیدا کیا گیا ہے، اس میں عمدہ اور ردی ہر قسم کی مٹی شامل تھی، اس لیے تم ان کی اولاد میں ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹی سے پیدا کیا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا، بس بنو آدم زمین کی اس مٹی کے مطابق پیدا ہوئے ہیں، کچھ ان میں سرخ رنگ کے ہیں، کچھ سیاہ رنگ اور کچھ سفید رنگ کے اور کچھ درمیانہ رنگ کے۔ اسی طرح خوش اخلاق اور بد اخلاق اور نیک و بد ہر قسم کے لوگ ہیں۔ پھر اسے چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ اس میں بدبو پیدا ہو گئی،
پھر اسے چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر ٹھیکرے کی شکل بن گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ہم نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور وہ اس سے پہلے بدبودار تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے: سلسال، ہما اور طین لازب سے۔ بس لازب سے مراد تو عمدہ مٹی ہے، اور ہما سے مراد گارا اور کیچڑ ہے، اور سلسال سے مراد ایسی مٹی ہے جسے کوٹ کر باریک کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے قول میں سلسال کا مطلب یہی ہے کہ ایسی خشک مٹی جس کے اندر آواز ہو، اور یہ صرف خشک اور باریک مٹی کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی لانے کا حکم دیا تو وہ آسمان کی طرف بلند کی گئی، اور آدم علیہ السلام کو طین لازب یعنی کہ لیس دار مٹی سے پیدا کیا گیا، جو کہ اس سے پہلے حمأ مسنون یعنی کہ بدبودار مٹی کی شکل میں تھی، اور اس سے پہلے وہ تراب زمین کی عام خشک مٹی تھی۔ تو آدم علیہ السلام کو طین لازب سے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور 40 راتوں تک ان کے پتلے کو ایسے ہی ڈالے رکھا۔ بس ابلیس اس وقت پتلے کے پاس آیا اور اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری، اس میں آواز پیدا ہوئی، وہ بجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے قول میں من صلصالیوں کالفخار میں اسی طرف اشارہ ہے۔ پھر وہ اسی پتلے کے منہ میں داخل ہوا اور پشت کے راستے سے نکلا، اور کہنے لگا اس آواز کی وجہ سے تو پیدا کیا گیا ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر مجھے تجھ پر قبضہ دیا گیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تجھے مجھ پر قبضہ دیا گیا تو میں تیرے حکم کے خلاف کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کروں گا، جب میں اس کی بناوٹ کو درست کروں اور اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا کہ ابلیس اس پر تکبر نہ کر سکے، لیکن جب ابلیس تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس پر یہ ابلیس تکبر کرتا ہے، حالانکہ میں اس سے تکبر نہیں کرتا۔ تو پھر آدم علیہ السلام کا انسانی شکل میں پتلا تیار کیا اور 40 سال تک اسی حال میں رہنے دیا۔ ملائکہ اس پر سے گزرے اور اسے دیکھ کر گھبرا گئے، اور سب سے زیادہ گھبراہٹ ابلیس پر طاری ہوئی۔ جب بھی اس کے پاس سے گزرتا اس پر ٹھوکر لگاتا۔ ابلیس ٹھوکر لگاتے وقت آدم کے پتلے سے کہتا کہ تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور منہ کی طرف سے اس میں داخل ہوتا اور پشت کے راستے سے نکلتا، اور ملائکہ سے کہتا کہ تم اس سے نہ ڈرو، تمہارا رب صمد ہے اور یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40 دن تک خمیر بنا کر رکھا، پھر اس کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جمع کیا اور اس کے پاک حصے کو دائیں ہاتھ میں اور خبیث یعنی کہ ناپاک حصے کو بائیں ہاتھ میں الگ الگ کر دیا، پھر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے ملایا اور اس مٹی کو آپس میں خلط ملط کر دیا یعنی کہ ملا دیا۔ اسی وجہ سے بد انسان سے نیک اور نیک سے بد پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی اور آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے کہا آپ الحمدللہ کہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمک ربک، آپ کا رب رحم کرے۔ اور وہ جب آنکھوں میں داخل ہوئی تو انہوں نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا۔ جب روح پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، اور آدم علیہ السلام روح کے ٹانگوں میں پہنچنے سے پہلے ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔ تو قرآن کریم نے اسی جلد بازی کی طرف اشارہ کی فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد بازی کی صفت پر پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس چیز کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟
شیطان کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو یہاں سے اتر اور نکل جا، تیرے لیے تکبر مناسب نہ تھا، تو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی تو وہ ان کے سر کی طرف سے داخل ہوئی، اور وہ جسم کے جس حصے میں پہنچتی تو وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا۔ جب ناف تک پہنچی تو انہوں نے اپنے جسم کو دیکھا، وہ بڑا خوبصورت معلوم ہوا، اور آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا لیکن اس پر طاقت نہ رکھ سکے۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ کے قول خلق الانسان من عجل میں اشارہ ہے، اور فرمایا آدم علیہ السلام سے مارے خوشی کے صبر نہ ہو سکا۔ پھر جب روح آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں پہنچ گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، تو انہوں نے الحمدللہ کہا، اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے الہام یعنی کہ دل میں ڈالنے کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، اللہ تجھ پر رحم کرے، اور حکم دیا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو۔ بس آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس آئے اور السلام علیکم کہا۔ فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد کا ملاقات کے وقت کا سلام ہے۔ جب ابلیس نے دل میں چھپا تکبر و سرکشی فرشتوں پر ظاہر کر دی، حالانکہ اس سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا، کیا آپ ایسے کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم آپ کی تسبیح و تحمید اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن اب تمام فرشتوں پر وہ راز ظاہر ہو گیا تھا جو کہ اب تک ان سے چھپا ہوا تھا، اور انہوں نے جان لیا کہ ان کے اندر کوئی ایسا نالائق بھی موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کا مادہ موجود ہے۔